قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا خیر فی قرات الا بتدبر، قرآن پاک کی قرات، قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پڑھنا، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، انسان کے لیے ثواب ہے۔ احادیث پاک میں اجر و ثواب کا ذکر ہے، لیکن فرمایا انسان اگر بغیر سمجھے کہ قرآن پاک پڑھتا رہے تو قرآن کے مطالب کو نہیں سمجھ سکے گا، قرآن پاک سے وہ مقاصد، وہ فوائد نہیں حاصل کر سکے گا جو انسان قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر حاصل کرتا ہے۔ ولا عبادہ، اور عبادت الا بفقہ، وہ بھی فقہ کے ساتھ ہے، اس کی فضیلت، اس کی برتری، اس کے فضائل، اس کا اجر و ثواب اس انسان کو ملے گا جو انسان تفقہ فی الدین، جو دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا ہے اور اس کے بعد اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودگی، مقام و مرتبے، ثواب، اجر میں دوسرے انسان سے افضل و اعلیٰ اور برتر ہے۔ وَمَجْلِسُ فِقْهٍ، اور فرمایا مجلس جو فقہ کی مجلس ہے، خیر من عبادت 60 سنہ، فرمایا فقہ کی مجلس جو ہے وہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر انسان ایسی محفل میں بیٹھ جائے جس میں فقہی مسائل، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مسائل، وہ کہاں کہاں سے اخذ کیے گئے، کہاں کہاں سے لیے گئے، ان کے بارے میں سوجھ بوجھ، فقہ سمجھ حاصل کرے تو وہ مجلس میں بیٹھ جانا 60 سال کی عبادت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا خیرن، وہ بہتر ہے، من عبادتی 60 سنہ، 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس حدیث پاک کو رواہ خطیب، اس حدیث پاک کو امام خطیب، امام بغدادی نے فی الفقہ والمتفقہ کتاب جو ہے پہلی جلد اور صفحہ نمبر جو ہے 98 پر اس کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک اگر انسان پڑھتا رہے تو اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن وہ مقاصد، وہ فوائد، وہ مقصد نہیں پورا ہوگا جس کے لیے قرآن نازل ہوا ہے، جو چیز لے کر آیا ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ احیاء العلوم میں حدیث پاک یہ روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کے پاس 3 چیزیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے جبرائیل، اے میرے فرشتے، جاؤ میرے نبی کے پاس، ان 3 چیزوں میں دیکھو کیا چیز پسند کرتا ہے، اگر وہ علم کو پسند کرے تو سب کچھ ہی دے آنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس علم ہے اور دوسری طرف ساری دنیا کی دولت اور تیسری طرف ساری دنیا کی بادشاہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں سلام علیک یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے یہ 3 چیزیں دے کر، یہ علم ہے اور یہ دولت ہے دنیا کی، ساری دنیا کی بہت زیادہ دولت، اور یہ بادشاہی ہے ساری دنیا کی، کیا چیز تجھے پسند ہے؟ آپ کو کیا پسند ہے ان 3 میں سے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے بادشاہی کو دیکھا کہ یہ تو ختم ہو جائے گی،
جب انسان دنیا سے جائے گا تو بادشاہی ختم، یہ دولت ہے ساری دنیا کی۔ جب انسان دنیا سے جائے گا تو ساری دنیا کی دولت پیچھے رہ جائے گی، انسان کے ساتھ نہیں جائے گی۔ پھر آپ نے علم کو دیکھا اور فرمایا یہ علم جو ہے یہ انسان کی حفاظت کرے گا، ان چیزوں کی حفاظت کرنی پڑے گی، لیکن علم خود ہی محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے، اور یہ علم جو ہے یہ انسان کے ساتھ جائے گا۔ تو آپ نے علم کو پسند فرمایا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ جب علم کو پسند کرے تو باقی چیزوں کو بھی وہیں چھوڑ کے آ جانا۔ یہ باقی چیزیں جو ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو فری دے آنا۔